السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم اگلی آیت کو دیکھیں گے. اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم میں یہ اہدنا کا جو الف ہے، الف زیر، اس میں پہلی ترکیب یہ ہے کہ الف زیر، اور دوسری ترکیب ہے نون الف نا. پہلے ہم نون الف نا کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم الف زیر ای کو دیکھیں گے. نون الف نا کسی بھی ورب کے اینڈ میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمیں. ہم یا ہمیں. اور کسی بھی فعل سے پہلے اگر الف زیر ای یا الف پیش او آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم یا درخواست. اس میں ہم انگلش میں امپیریٹو سینٹنس جو بناتے ہیں، عربی میں وہ الف زیر ای یا الف پیش او کے ساتھ بنتا ہے. اس کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گا. الف کے نیچے زیر، مثلا ایک لفظ ہے منع، میم نون اینڈ منع، کسی کو روکنا. اگر الف شروع میں لگا کر اس کے نیچے زیر لگا دی جائے تو امنع بنتا ہے. امنع کا مطلب ہے منع کر دو یا منع ہو جاؤ خود. اسی طرح الف پیش کے ساتھ کتبہ ایک لفظ ہے، یہ بھی فعل ہے، کتابت کرنا، لکھنا. تو اگر الف پیش اس پہ لگا دی جائے شروع میں تو اس کا مطلب ہے لکھو، تم لکھو. اسی طرح ہدایت دینا، اس کے لیے ہدئی آتا ہے. تو ہدئی کے شروع میں الف لگا کر زیر لگا دیا تو یہ امپیریٹو بن گیا ہدایت دے. ہدایت دے، ہم کو نون الف نا کی وجہ سے ہم کو ہدایت دے. اگلا ہے الصراط. الصراط میں وہی الف لام جیسے الحمد میں آیا تھا. تو یہ کوئی خاص راستہ ہے جس کے بارے میں، صراط کا مطلب راستہ، تو یہ الصراط آ گیا تو یعنی کہ یہ کوئی خاص راستہ ہے. تو ہدایت دے ہمیں خاص راستے کی. کوئی خاص راستہ ہے جس کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. صراط کا مطلب راستہ. یہ اس کی مزید تشریح میں جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتاؤں گا آخر میں. المستقیم پھر وہی آ گیا یعنی کوئی خاص، اس میں کوئی خصوصیت ہے کہ وہ جو راستہ ہے وہ مستقیم ہے. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استقامت. مثلا ایک آدمی ہے، وہ فٹ بال کھیلنا شروع کرتا ہے اور 2-4 دن بعد، ہفتے بعد چھوڑ دیتا ہے. کوئی بندہ ورزش کرنا شروع کرتا ہے، 2-4 دن، ہفتے بعد چھوڑ دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو فلاں کام میں استقامت نہیں ہے، یعنی وہ پرماننٹ نہیں چلتا. تو مستقیم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کوئی راستہ ہے جو مستقیم ہے، اس راستے کے اندر استقامت ہے. خاص راستے کی جو کہ قائم رہنے والا، یہ اس راستے کی صفت ہے، قائم رہنے والا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیدھا راستہ ہے. وہ ٹھیک ہے، با محاورہ ترجمہ سمجھنے والوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو آپ کو پھر لفظ کو توڑنا پڑے گا. اب اس کو توڑیں گے کس طرح؟ یہ الف سے میم شروع میں آ گیا
تو است والی ترکیب پھر آ گئی جو ہم نے نستعین میں پڑھی تھی. اور قیم جو ہے وہ قیام کے لیے کہ کوئی قائم رہنے والی چیز ہے جو کہ مستقیم ہے. تو اس کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ ہدایت دے ہمیں خاص راستے کی جو راستہ قائم رہنے والا ہے. اب اس میں غور و فکر والے جو راستے ہیں وہ غور و فکر کے جو ہیلپنگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ صراط، یہ صراط جو ہے یہ سرت سے نکلا ہے، صاد رے تے. اور سرت کہتے ہیں کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنا اور نگل جانا. تو یہ صراط ہے جہاں سے آپ چیزیں نگل جاتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے. اب یہ یہاں سے کہیں ناک میں گھس جائے تو ٹھسکا لگ جاتا ہے، اگر وہ ادھر کہیں چپک جائے تو پھر مصیبت، تو اگر وہ نگلا جائے تو پھر مصیبت نہیں ہے. تو صراط کیا ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے جس میں ٹھسکا لگنا اور چپکنا اور اٹکنا نہیں ہے. یہ کوئی راستہ ہے جو اٹکے نہ، جو بھٹکے نہ، جو اٹکے نہ، یہ وہ راستہ ہے صراط. اب یہ مستقیم ہے، قائم رہنے والا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہ پہلے صراط کا مطلب لکھ لیتے ہیں، نہ اٹکنے نہ بھٹکنے والا راستہ. مستقیم، قائم رہنے والا. اب یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے سیدھا راستہ، یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کی جب ہم راستوں کی بات کرتے ہیں تو راستے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو قائم رہتا ہے، صدیوں قائم رہتا ہے اور سب لوگ اس کو جانتے ہیں، یا اگر نہیں جانتے تو اس سے تعارف بڑے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک وہ راستہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو اس میں سے چلا نہ دیا جائے 2 3 4 دفعہ تو آپ کو اس راستے کی سمجھ نہیں آتی. تو مستقیم کو ہم ہائی وے کہہ سکتے ہیں. مثلا یہ جو جی ٹی روڈ ہے لاہور میں، یہ کب بنائی تھی؟ شیر شاہ سوری نے، اور اب تک وہ قائم ہے. تو یہ اس قسم کا جو ہائی وے ہوتا ہے، ہائی وے صدیوں قائم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہائی وے ہے، جو قائم رہنے والا راستہ ہے، جو مستقیم ہے، تو مستقیم جو ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ قائم رہنے والا. اب آخری جو پوائنٹ ہے جو کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ صراط کے ساتھ مستقیم کا جو لفظ ہے وہ جوڑا گیا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب حکمت کیا ہے اس پہ غور کریں. صراط کا جو ایک تو معنی ہے کہ راستہ، جو خاص راستہ ہے، جو بھی طریق، اور دوسرا جو معنی ہے وہ شہرگ. اسی طرح مستقیم ایک اس کا عام مطلب یہ ہے کہ سیدھا، اور اس کا جو لفظی مطلب ہے، جو اس میں غور کرنے والی بات ہے، وہ قائم رہنے والا. تو یہ بڑا ایک نقطہ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی ایسا راستہ مانگ رہے ہیں جو اس وقت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے جب تک کہ ہماری شہرگ میں ہماری جان موجود ہے. تو کہتے ہیں نا جان حلق میں آ گئی. تو یہ حلق جو ہے اس میں جب تک جان ہے، جب تک ہم اس کے اندر سے زندگی حاصل کر رہے ہیں تب تک ہمیں اس سے ہدایت ملتی رہے. تو ہم جو گزشتہ اس میں ویڈیو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ عین میں سے ہم نے کچھ مانگا تو اللہ نے ہمیں ایک کتاب دی، اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور عین کیا ہے؟ لوح محفوظ. تو لوح محفوظ سے ہم کچھ منگوا رہے ہیں، اور ہم کچھ ایسا منگوا رہے ہیں جو کہ ہمارے اس وقت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے، ہمیں ہدایت دیتا رہے
جب تک ہمارے صراط میں قیام ہے. تو یہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. باقی آپ غور و فکر کریں اس پہ. خالی صرف لفظوں کے مطلب نہیں سمجھنے, ان پہ غور بھی کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے. بہت شکریہ.